بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل ہر روز دھماکہ خیز خبریں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ کبھی تحریک انصاف کو بلے کا نشان دے دیا جاتا ہے، کبھی چھین لیا جاتا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ توہین عدالت کے حساب کے سامنے ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سردار لطیف کھوسہ کے ساتھ رویہ بھی ہے۔ انہیں تو سردار لطیف کھوسہ کے نام پر بھی اعتراض ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے ایک طرف ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے دوسری طرف۔ ایمل ولی کو آج پشاور ہائی کورٹ میں ججوں کے خلاف ان کی گفتگو سنائی گئی۔ ججوں کی یہ تذلیل کون کروا رہا ہے سب جانتے ہیں۔ ایمل ولی خان کو اپنے بیان کی تردید کا حکم دیا گیا۔ آج بھی ایسا ہی ایک دھماکہ خیز دن تھا جب جسٹس مظاہر نقوی کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ پاناما لیکس میں اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے نواز شریف کو نائل کیا تھا اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ انتقام کی خواہش نواز شریف کے دل میں پل رہی ہے۔ جن ججوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیے، ان کے اور جنرل فیض حمید کے خلاف وہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس میں جنرل باجوہ سے صرف نظر کرتے ہوئے جنرل فیض کو ہدف بنایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے بہت قریب تھے، حالانکہ جنرل فیض حمید نے وہی کیا جو انہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو بیرون ملک فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں نواز شریف نے پھر ان کا ساتھ دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے پر گفتگو کرتے ہوئے شاہ زیب خانزادہ نے جو گفتگو کی، اس کا لب لباب یہ تھا کہ سپریم کورٹ دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ نواز شریف کے خلاف کیسز میں سیاستدانوں کو سسلین مافیا اور گاڈ فادر کے القابات دیے گئے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کر کے نکالنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف دھڑا بنایا گیا، جس کی وجہ سے پھر جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں بھی دھڑا بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ججوں کے فیصلوں کا مذاق کون بنا رہا ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال اپنی ساس کے نظریات کے ذمہ دار ہیں اور نواز شریف اپنے بیٹوں کی جائیداد کے ذمہ دار نہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ استعفیٰ دینے سے جان نہیں چھٹے گی، حساب دینا پڑے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، انتقام کی آگ نواز شریف کے دل میں جل رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ریفرنس آنے والا تھا جس کی وجہ سے جسٹس اعجاز الاحسن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ انہوں نے اپنے چیف جسٹس بننے کا بھی انتظار نہ کیا۔ کبھی نون لیگ نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، آج عمارت پہ حملہ نہیں ہو سکتا تو ججوں پہ حملہ آور ہے۔ شاہ زیب خانزادہ کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکل سکے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فارغ کرنے کی کوشش تو اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی، جس کے نتیجے میں دھڑے بنے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلوں پہ عمل درآمد اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہونے دیا۔ سپریم کورٹ اپنا پورا زور لگا کر بھی پنجاب میں الیکشن نہ کرا سکی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے مذاق بن گئے۔ انتخابات کو 90 دن کی آئینی مدت سے باہر نکال دیا گیا۔ شاہ زیب خانزادہ نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کے خلاف 180 کیسز درج کرائے گئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پہ سم بکمن کی عملی تفسیر بنے رہے۔ شاہ زیب خانزادہ نے یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف کے خلاف کیسز اور سزائیں اسٹیبلشمنٹ نے ختم کرائیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پہ سم بکمن کی عملی تفسیر بنی رہے۔ پاناما لیکس کیس پر جسٹس اعجاز الاحسن اور سزا دینے والے دوسرے ججوں کے خلاف عزائم نواز شریف کے دل میں موجود ہیں۔ نواز شریف دراصل بہت چھوٹے آدمی ہیں۔ بلے کا نشان دینے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ جمعے کو سماعت کرے گا۔ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ بلے کا نشان برقرار رہے گا، لیکن اگر وہ ایک بار پھر چھین لیا جائے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ ابھی 4 دن پہلے سویلین کا رکا ہوا ملٹری ٹرائل پھر سے شروع ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیتے ہوئے جیسے موت آ رہی ہے۔ ایک ادارہ ایک سیاسی پارٹی کے خلاف کیسا فریق بن گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا اور سپریم کورٹ جا رہا ہے اور الیکشن سر پر ہے۔ الیکشن شیڈول ملتوی ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 14 دسمبر کے بعد سائفر کی تمام کارروائی غیر قانونی قرار دے دی۔ عمران خان نے اپیل دائر کی تھی سائفر ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف۔ گواہوں کے بیانات اب دوبارہ ریکارڈ ہوں گے۔ جب چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان آج عدالت میں آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے، انہیں ٹیشو پیش کیا گیا۔ جب چودھری صاحب تو خیر یہ بھی فرما چکے ہیں کہ روز 40 گلاس پانی پینے سے ان کے دوست کا موٹاپا ختم ہوا ہے، اور یہ نسخہ انہیں ایک 96 سالہ جاپانی ٹرینر نے بتایا تھا جو دیکھنے میں 40 سال کا لگتا تھا۔ وہ مردانہ کمزوری کی دوا بھی بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سینٹر افنان اللہ نے شیر افضل مروت کو بہت مارا۔ بعد میں افنان اللہ نے پولیس کو بتایا کہ مار تو انہیں پڑی ہے۔ ہوا دراصل صرف یہ تھا کہ عمران خان غصے میں آ گئے اور ٹیمپرامنٹ لوز کر گئے کہ میرے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی۔
जब ए चौधरी पे अगर 2 मुकदमे बन जाएं वो बिस्तर से ना उठ सकें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फैजाबाद धरना कमीशन की कार्रवाई ओपन की जाए, लोगों को पता चले कि मुल्क के साथ 75 साल में क्या खिलवाड़ हुआ है। हालांकि ये खिलवाड़ तो अब भी जारी है, तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा रहा है और नून लीग की हुकूमत बनाई जा रही है और नून लीग दिलो जान से उसका हिस्सा है। खिलवाड़ तो ये भी है कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली रिहाना डार को निशाने इबरत बनाया जा रहा है। सारी जिंदगी सियासत करने वाले एक बूढ़ी औरत से खौफजदा हैं। इस वक्त इदारे नून लीग को इलेक्शन जितवाने के लिए नंगी चिट्टी में दाखिलत कर रहे हैं। इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाने की भी उन्हें कोई फिक्र नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरहूम अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसील बताई गई। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रियासत ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। 16 मुकदमात अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज थे। दहशत गर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के मुकदमात कराची से गवादर तक दर्ज किए गए। यही जुर्म कई गुना ज्यादा शिद्दत के साथ इमरान खान के खिलाफ किया गया। मुल्क के तूलो अर्ज में 180 मुकदमे बने। जज साहब ने कहा मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज इख्तियारात से तजावुज है। जो पहली FIR किसी एक्ट पर होगी उसी की पैरवी की जाएगी। एक इंटरव्यू पर इतने मुकदमात कैसे दर्ज हो गए? जज साहब ने कहा किसी पर इतने मुकदमात दर्ज करना कानून का मजाक उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो एक वाक़े पर दूसरी FIR नहीं हो सकती। मुल्क के सबसे बड़े लीडर पे आप देखें कि 180 मुकदमात बन गए और सुप्रीम कोर्ट को इसकी परवाह ही नहीं। नाज़रीन, मुल्क में सियासी इंतकाम की नई डायमेंशंस मुतारिफ करा दी गई हैं जो मुस्तकबिल में मुखालफिन को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा आइंदा समाअत पर बताएंगे कि अरशद शरीफ के खिलाफ FIRs का स्टेटस क्या है। ये किस कदर अलमनाक बात है कि इमरान खान के खिलाफ 180 मुकदमात दर्ज हुए, जस्टिस काजी फायज ईसा समेत किसी जज ने एक्शन नहीं लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। अब अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी मोर्चा बना लिया जाए तो तअज्जुब की कोई बात ना होगी। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने फरमाया निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। ये भी कहा कि मुल्क में सवाल उठाने पर कोई पाबंदी नहीं। ये बताना वो भूल गए कि सवाल उठाने वालों को फिर रियासत इसी तरह उठाएगी जैसे इमरान रियाज खान को उठा का निशाने इबरत बना दिया था। यह है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हाल। बांग्लादेश वाले आज सही जश्न मनाते होंगे कि सही वक्त पर हमसे अलग हो गए थे।